جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک رؤف زبیر. پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو منڈی بہاؤالدین کی صورتحال بنی ہوئی ہے. جو ایک سرکاری مکان کی الاٹمنٹ سے کام شروع ہوا, دو افراد کے مابین جو ہے یہ تنازع تھا اور ان میں سے ایک فرد یہ تنازع لے کے گئے راؤ عبدالجبار خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پریزائڈنگ آفیسر ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ میں. وہاں پر انہوں نے جا کے اس کی اپیل کی تو معاملہ جو ہے وہ بڑا, جس کی جو ہے وہ صفائی دینے کے لیے اے سی صاحب کے ایک جو ہیں وہ 16ویں اسکیل کے رانا صاحب گئے. انہوں نے کچھ وضاحت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں دی, کچھ انہوں نے جج صاحب کے ساتھ اچھا بیہیو جب نہ کیا تو انہوں نے اے سی صاحب کو بلا لیا تو ان کو 3 ماہ جو ہے انہوں نے قید سنا دی. دوسرے دن اے سی اور ڈی سی منڈی بہاؤالدین کو بھی 3 ماہ کی قید ہو گئی اور انہیں حکم ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کو حکم صادر کر دیا کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے آئیں گجرات جیل میں. جو ساز باز یہ سنائی تھی, جو بات تھی وہ یہ نکلی کہ وہ اے سی اور ڈی سی جیل تک نہیں پہنچے, وہ جو ہیں وہ فرار ہو گئے اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے جا کے جو ہے وہ کنسرن کیا. وہاں سے وہ جو فیصلہ معطل ہو گیا اور جج صاحب جو ہیں راؤ عبدالجبار خان صاحب, انہوں نے فیصلے میں کچھ جو منڈی جو بار ہے اس کے بارے میں بھی, جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے لکھا کہ ان کی طرف سے بھی دھمکیاں وغیرہ جو ہیں مجھے موصول ہوئی. تو ہوا کیا کہ چند وکلا اکٹھے ہو کے ان کی عدالت میں پہنچے گئے. وہاں پہ جو ہے وہ تشدد کیا انہوں نے جج صاحب پہ, فاضل جج صاحب پہ. جو ویڈیو وائرل ہوئی آپ لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ویڈیو وائرل ہونے پہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے نوٹس لیا اور ایک ایف آئی آر لانچ ہوگی ان وکلا کے خلاف اور جو ڈی پی او منڈی بہاؤالدین کو معطل کر دیا گیا, ڈی ایس پی جو صدر تھے ان کو معطل کیا گیا, ایس ایچ او سول لائن کو معطل کیا گیا اور ابھی یہی صورتحال چل رہی ہے. وکلا کی جو ہے وہ گرفتاریاں جو ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو اس پر بعد اسی معاملے پہ جو بہت ہی یہ ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے, بیرون اضلاع سے بھی پولیس جو ہے وہ اس وقت منڈی بہاؤالدین میں موجود ہے. جو اس وقت ایکٹنگ چارج ہے ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ان کو دیا گیا ہے ڈی پی او کا, اور اسی طرح جو ہے وہ ڈی سی بھی ابھی جو ہے وہ نئے نہیں لگے, یہاں سے جو منڈی سے ایک جو آفیسر تھے ان کو ڈی سی کا چارج دیا گیا ہے اور پھاڑیا کے جو اے سی ہیں ان کو اے سی منڈی بہاؤالدین کا چارج دیا گیا ہے. تو اس مسئلے پہ سارے پہ بات کرنے کے لیے جو اصل بات ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, ہم نے اس معاملے آپ کے سامنے صحیح مطلب ہے ٹھیک معاملہ پہنچانے کے لیے دعوت دی ہے. وکیل ہیں محمد ریاض ڈوگر صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ منڈی بہاؤالدین, بہت بڑا نام ہے, گروپوں میں بھی بہت کچھ لکھ رہے تھے. ابھی آپ کو سارا واقعہ جو ہے معاملات سنائیں گے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجاز احمد جنجوعہ صاحب, سابق سٹی ناظم ہیں, ان کی بھی نظر ہوتی ہے تمام معاملات پہ, بہت ہی ایکٹیو پرسن ہے. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرزا عبد المجید صاحب, صدر ہیں انجمن تاجران کے, یہ بھی جو ہے وہ بات کریں گے. تو آپ بھی جو ہے اپنی رائے نیچے لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کا موقف آپ کس کے ساتھ ہیں, کہ کون اپنے موقف پہ درست ہے اور کون غلط ہے. اپنی رائے دیجیے گا, آپ کی رائے میں کوشش کروں گا پروگرام میں شامل کرنے کی. جی پہلے آپ پہ ہی آ جاتے ہیں. جی محمد ریاض ڈوگر صاحب, یہ جو میں نے ساری باتیں کی یہ تقریباً سوشل میڈیا سے ہر بندے منڈی بہاؤالدین کے ہر بندے کے پاس پہنچی ہیں, ان میں یہ درست ہیں یا کچھ آپ اس میں تھوڑی تبدیلی دیکھتے ہیں یا کچھ غلط میں کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی فریٹرنیٹی جو ہے, اپنی کمیونٹی جو ہے اس کا موقف بیان کر سکوں آپ کے پروگرام میں. گزارش یہ جو بھی آپ نے یہ وقوع بیان کیا ہے نا جی, آپ نے یہی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے پبلک میں اور بکلا کے متعلق. آج دیکھیں نا آپ, ہر طرف لوگ بکلا گردی کا شور مچا رہے ہیں, حالانکہ اس کی اصل جو تھیم ہے, جو اصل اس کی جو بنیاد ہے اس کی طرف لوگ نہیں گئے. اصل میں وقوع بنیادی طور پر بکلا کا وقوع نہیں ہے.
وکیل ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں زید یار گوندل صاحب، انہوں نے تو 1 سائل کا وکالت نامہ دیا ہے. اب یہ وکالت نامہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، ہر وکیل کا حق ہے. ہوا اس طرح کہ جس وقت زید یار گوندل صاحب نے اپنا وکالت نامہ دیا ہے اور وہ اپنا موقف محترم جج صاحب کو، جن کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آیا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں قابل افسوس وقوعہ ہے، وہ اپنا موقف دینا چاہ رہے تھے. ان کو وہ اپنے سائل کا جو ہے جو مدعا ہے وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے. بنیادی طور پر محترم جج صاحب نے جو ہے ان کا موقف ہی نہیں لینا چاہا، انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہ فرمائیے کہ جو وہ 2 افراد تھے ان کے درمیان جو سرکاری کوارٹر کی الاٹمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے نا جی، جو سول سروینٹس ہوتے ہیں سرکاری طور پر ان کو رہائشیں الاٹس کی جاتی ہیں، تو وہ ایک بندہ جو ہے اس کو ڈسپوزیشن کرنے کے چکر میں تھی انتظامیہ، جس کے پیچھے یہ جو ہے رانا صاحب جو ہیں یہ کلرک ابھی جو جن کو سزا بھی ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید موٹیویٹو تھے. تو چلو وہ ان کا سرکاری مسئلہ تھا، لیکن یہ سائل تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ میرا رائٹ بنتا ہے مکان میں رہنا. میری مسز جو ہے غالباً ان کی جو ہے ان کے نام پہ الاٹمنٹ تھی اس جو ہے مکان کی، جس کے بابت یہ جھگڑا کریٹ ہوا ہے، سارا یہ ایٹماسفیئر سارا جو ہے خراب ہوا ہے. تو وہ تو صدر صاحب تو جو ہیں وہ تو اپنے بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں، جو ان کا قانونی اور بنیادی حق ہے. تو ان کا مدعا سننا جو ہے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وکیل کو جو ہے عدالت کے اندر نہ سنا جائے؟ اگر وکیل کو ہی محترم ملک صاحب عدالت میں نہیں سنا جائے گا، پھر عام عوام کو کیا سنا جائے گا؟ جی ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی تھوڑا سا یہ واقعہ جو ہے آپ بھی دہرائیے، کیا اصل واقعہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 94 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ملک رؤف زبیر صاحب کا، کہ آپ نے ہمیشہ عوامی مسائل پہ نظر رکھی اور ہارٹ ایشو پہ پروگرام کیے. اور مجھے بطور عوام، دیکھیے ناظرین اس بات پہ غور کیجیے گا کہ یار میں جنجوعہ بطور عوام آپ کی ترجمانی کے لیے یہاں پہ بیٹھتا ہے. میرے شاید وہاں پہ کچھ نظریات مختلف ہوں، لیکن جو عوامی جذبات ہوتے ہیں، جو لوگوں نے مجھ تک پیغام پہنچائے ہوتے ہیں، میں اس کی ترجمانی کرتا ہوں. تو گزارش یہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ منڈی بہودین نہیں، پورے پاکستان میں جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے. اس سے پہلے وکلاء نے ایک واقعہ لاہور میں کیا، وہ بھی پاکستانی قوم کے سامنے ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد بار میں جو وقوع ہوا ابھی تک وہ بھی اس کے زخم جو ہیں وہ نہیں بھرے تھے. تو یہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا. دیکھیے پاکستان میں سب سے معتبر ترین طبقہ وکلاء ہیں، ان سے بھی معتبر ترین طبقہ ہمارے معزز ججز ہیں. لیکن یہاں پہ ہر طرف سے میں سمجھتا ہوں ہٹ درمی کہہ لیں یا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا گیا. انتظامی معاملے میں میرے خیال میں کسی بھی وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو پرسنل لے جائے. زید یار گوندل صاحب میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن جب معاملہ ایک سیشن جج نے سزا سنائی ڈی سی منڈی بہودین کو، اے سی منڈی بہودین کو اور رانا محبوب کو، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا سزا کے بعد میں نہیں سمجھتا یہ کسی بھی وکیل کا حق تھا. کیونکہ وہاں پہ معزز وکلاء نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب ایک سزا یافتہ مجرم ہے، کسی وکیل کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اپنے چیمبر میں پناہ دے. تو میں ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی طاقت یا اپنی صدارت یا اپنے وہ کیا کہتے ہیں انا کی جنگ لڑی گئی، جس میں معزز جج صاحب کو متنازع بنا دیا گیا. جج ایک فیصلہ کرتا ہے، دیکھیے ہم روز جو سائل ہیں عدالتوں میں عوام ہیں، اس کے خلاف روز یہ فیصلے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. ہمیں وکیل سب سے پہلے یہ تسلی دیتا ہے فکر نہ کریں، میں آپ کی اپیل ہائی کورٹ میں کر دیتا ہوں. تو جناب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر منڈی بہودین، دیکھیے وہ فرعون نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے، وہ عوام کا ماتحت ہے، وہ وکلاء کا بھی ماتحت ہے، عدلیہ کا بھی ماتحت ہے، بلکہ عوام کا بھی ماتحت ہے. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے، اعجاز جنجوعہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سول سرونٹ ہے. سرونٹ سے مراد ہی نوکر ہوتا ہے. وہ عوام کے ذمہ دار ہیں، ان کے مسائل کے حل کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے. تو اتنا شور اٹھتا ہے کہ منڈی بہودین میں لوگوں نے سارا آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں.
جبکہ روزانہ ہزاروں کی بنیاد پہ بے گناہ لوگ، آج میں دعوے سے بات کرتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ پہ آ جائے منڈی بہاؤالدین جیل میں 70% بے گناہ قید نہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ ایک بندہ بے شک وہ بے گناہ تھا، اس کو سزا غلط دی گئی تھی، لیکن اس کا فورم یہ جج کی تصدیق نہیں تھا، ہائی کورٹ اس کا فورم تھا، اس کی اپیل کی جاتی۔ اور ڈی پی او صاحب، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بار صدر کے یا اس بار کے ماتحت ملازم بنے ہوئے تھے، ڈی سی صاحب ان کے ماتحت بنے ہوئے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک تمام کے تمام ادارے اپنے حدود و قیود میں نہیں رہیں گے، ایسے واقعات اور ثانیات ہوتے رہیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری حدود کتنی ہے۔ کوئی بھی بندہ اعجاز جنجوعہ ہو یا ہمارے فاضل جج صاحب ہوں، قانون سے اب کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی وکیل قانون سے بالاتر ہے، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر قانون سے بالاتر ہے، اور نہ ہی کوئی اے سی قانون سے بالاتر ہے۔ جب سیشن جج صاحب نے اس کو سزا سنا دی، اس کا کام ہے قانون کی عملداری کرتے ہوئے سرنڈر کرنا۔ ڈی سی صاحب نے اپنی طاقت کے زوم میں، اے سی صاحب نے اپنی طاقت کے زوم میں، اور ڈی پی او صاحب نے ان کے ساتھ اپنی رفاقت نبھانے کے زوم میں ان لوگوں کو فرار کروایا، جو کہ ایک آئینی اور قانونی جرم ہے۔ کیا آپ یہ کسی غیر کاشتکار غریب مزدور طبقے کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ سپاہی نہیں کرتا۔ ڈی پی او صاحب، آپ ایک ذمہ دار آدمی تھے، آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق آپ کو سزا سب سے زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ اس قانون کے یہ سارے کے سارے واقعہ کا ذمہ دار ڈی پی او منڈی بہاؤالدین ہے صاحب کا۔ تو میں ناظرین تک یہ بات پہنچاتا ہوں کہ معاملات جیسے بھی ہوں، ہمیں امن و سکون کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جج صاحب پہ اٹیک کر کے، اور پھر وہ جو ہمارے بھائی ہیں، وکیل ہیں، لیکن یہ قانون ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ایک آنریبل سیٹ کے اوپر وہ چڑھ جائیں۔ دیکھیے، میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی، میرے بھی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ یار یہ میری منڈی بہاؤالدین میں کیا ہو رہا ہے۔ وکلاء ہیں، ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ ایک معزز جج کے ڈائس پہ چڑھ کے اس کو وہ گندی گالیاں نکالیں۔ اس نے 100% غلط کیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس اس کے 100 حل تھے۔ آپ پروٹیکشن کرتے، آپ احتجاج کرتے، آپ ہڑتال کرتے، آپ یہ سارا کچھ آپ کے پاس قانونی رائٹ موجود تھے۔ پھر آپ کی کمیونٹی کے پاس ایک طاقت تھی۔ یقین کیجئے کہ اگر بار کونسل منڈی بہاؤالدین 2 دن ہڑتال کرتے جج صاحب کے خلاف، تیسرے دن ان کا تبادلہ ہو جانا تھا، لیکن آپ نے غیر قانونی اقدامات کیے۔ میں تو اس کی جسٹیفیکیشن بالکل نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس حوالے سے میں پھر بھی یہ منڈی بہاؤالدین کے صاحبان اقتدار کو یہ پیغام دوں گا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جی، صدر انجمن تاجران مرزا عبدالمجید صاحب، حاجی صاحب یہ فرمائیے، یہ جو واقعہ سارا ہوا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے تو میں 94 زبیر صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کی میں پرزور مزاحمت کرتا ہوں انجمن تاجران کی طرف سے اور اپنے شہر اور ملک کی طرف سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو، اگر جج صاحب نے جو کر دیا ہے، اس کے بعد جو وکیل بھائیوں ہمارے نے کیا ہے وہ بھی اچھا نہیں کیا۔ جو ہو گیا تھا اس پہ یہ ان کا جو حق بنتا تھا، عدالت میں جاتے، ہائی کورٹ میں جاتے، سپریم کورٹ میں جاتے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اچھا اس لیے نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے ہمارا شہر والوں کا اور ہمارے ضلع کا نقصان ہے۔ باقی اتنا سب کا نقصان نہیں جتنا ان کا ہے۔ ایک آدمی گجرات سے آتا ہے، ادھر طریق بھگتنے کے لیے آگے آتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ آج ہڑتال ہے، آج جج صاحب کی وجہ سے ہڑتال ہے۔ دوسرے دن آتا ہے تو وہ جی وکالت صاحب کی جو وجہ جو ہے ان کے وجہ سے ہڑتال ہے۔ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ میں تو اپنا جو ہے نا اس پہ نہیں جاتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں گیا۔ جج صاحب بھی اور وکیل صاحب بھی ہمارے جو ہے رل مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، اور حل ہی آخر اس کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کا حل جو ہے وہ راضی نامہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، شہر کو پرامن رہنا چاہیے۔ شہر کے نقصان کے لیے یہ ہمارے وکیل بھائی بھی اور جج صاحب بھی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی لیٹ ہوگا ہمارے شہر کا اور ہمارے ضلع کا نقصان ہوگا۔ ہم جو ہیں انجمن تاجران والے یہ نقصان نہیں چاہتے، لہذا ہم کسی کی پارٹی نہیں بنتے کہ ہم وکیلوں کی بات کر رہے ہیں یا جج صاحب کی کر رہے ہیں۔ لیکن جو وکیل بھائی ہمارے انہوں نے کیا ہے، اپنے عہدے کا استعمال کیا ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔
ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، جج صاحب بھی معزز آدمی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم پر زور مزاحمت کرتے ہیں انجمن تاجران والے، اور یہ خاص کر اپیل کرتے ہیں وکیل بھائیوں سے کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو یہ ہوا ہے۔ جی ریاض صاحب آپ نے کافی پوائنٹ لکھ لیے، لیکن میں پتہ کیا چاہتا ہوں کہ ون بائی ون شروع سے کیا جائے، کیونکہ آپ پوائنٹ آپ نے لکھے میں ساری وضاحت اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلے تو جب جو یہ الاٹمنٹ کا معاملہ تھا، جب وہ کلرک جو تھے رانا محبوب صاحب جو 16 گریڈ کے آفیسر تھے، وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ میں وکیل ہوں، میں ایسے معاملات کو دیکھتا ہوں کرتا ہوں، یہ آپ کی جو ہے وہ اس میں نہیں آتا ہے، آپ کنزیومر کورٹ کے جج ہیں، یہ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کیس سننا، کیا ان کا بنتا تھا نہیں بنتا؟ دیکھیں جی، ہم کسی رانا محبوب یا ایڈمنسٹریشن کے کسی فرد کے حامی نہیں ہیں۔ وکلا جو ہیں، وکلا کب کسی کے حامی ہے کہ انتظامیہ کے وکلا حامی ہے؟ ہمارا یہ قطعاً موقف نہیں ہے کہ ہم ان کے حامی ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلط کرتا ہے، ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم نے انصاف کا بول بالا کرنا ہے، نہ کہ کسی غلط ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ یہ کیس سن سکتے تھے کہ نہیں سن سکتے تھے؟ آپ بطور وکیل یہ جو ہے بات عوام کو، ناظرین کو بتا۔ ہاں دیکھیں نا، آج ہی جو ہے آنریبل ہائی کورٹ نے مذکورہ جج صاحب کے 20 فیصلوں کو سسپینڈ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو اس قسم کے اور جو کیسز ہیں وہ سماعت کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ 22 جو فیصلے انہوں نے جو ہے منسوخ کیے ہیں، کیا یہ خبر درست ہے، فیک تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ کے سامنے فیک کیوں ہے؟ جب وکلا کے مخالف کوئی بات آتی ہے مختلف بار سے، اس وقت آپ کا پریس اور میڈیا جو ہے اس کو بغیر تصدیق کے لوگوں کی سماعت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کو کم از کم میرے پروگرام میں یہ بات دیکھنے میں یہ نہیں بات، دیکھو بات ملک صاحب، بات گزارش یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ دیکھیں، میں نے نہ وکلا کا دفاع کرنا ہے نہ عدالت کا دفاع کرنا ہے، اگر کچھ غلط ہوا تو اس کو غلط کہوں گا۔ سر گزارش یہ ہے ملک صاحب، گزارش یہ ہے، اب یہ انٹرپشن آپ کی نہیں بنتی، اب بھائی ہو چھوٹے، آپ اینکر پرسن ہو، آپ ایک ماشاءاللہ ریزنیبل ذمہ دار جو ہے صحافی ہو، بات آتی ہے طبقات کی۔ ہمارے بدقسمتی سے جو صحافی برادران ہیں منڈی بہاؤالدین کے، انہوں نے بغیر تصدیق کیے سنی سنائی باتوں سے وکلا کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے جس کی جو قابل مذمت ہے۔ جی، میرے نزدیک کسی صحافی نے تو بول رہا ہی کون نہیں، صحافی بیچارہ تو بول رہا ہی کون نہیں ہے۔ ایف آئی آر تھی، اس کی بھی ایون چند ایک صحافیوں نے صرف خبر لگائی ہے۔ سر کوئی بندہ وکیلوں کے خلاف تو بولا ہی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا والے دو چار دوست ہیں، صحافی نہیں کہہ سکتے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، نام نہاد صحافی کہہ لیں آپ، آتے تو آپ کے کمیونٹی میں ہے نا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ انہیں صحافی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ نام نہاد ہے؟ آپ نہیں، وہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے وکیل اور منشی ہوتا ہے نا، آپ کا کلرک ہے، آپ ایڈوکیٹ ہیں، ڈگری ہولڈر ہے ماشاءاللہ، اور اب کیس شاید وہ زیادہ جانتا ہوگا آپ سے، لیکن اس کو ہم نے منشی یا کلرک ہی کہنا ہے۔ اسی طرح یہ جو موبائل والے لوگ ہیں نا، ان کو صحافی تو نہیں کہہ سکتے ہم۔ اچھا چلو، میں سوشل میڈیا میری عرض 1 منٹ کا مجھے ٹائم دے دیں۔ صاحب جو کیس سن رہے تھے وہ سن سکتے تھے نہیں سن سکتے تھے؟ دیکھو جی، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ وہ الاٹمنٹ کا کیس جو ہے کنزیومر کورٹ کے اندر سن ہی نہیں سکتے۔ اچھا، سن نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کے ذاتی پیچھے کوئی مقاصد ہیں جس بیس پر انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور یہ جی پوائنٹ آپ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میرا پوائنٹ نہیں، ہائی کورٹ کا پوائنٹ ہے، جا کے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ جب بیل میں گئے ہیں وہاں جج صاحب نے کیا ریمارک؟ سر آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سر یہ پتہ ہے کیا، یہ مس پرسپشن آپ پھیلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں کا عوام کو نہیں پتا، شراب پکڑی جاتی ہے تو وہ شہد بن جاتی ہے، 302 بندہ سرے عام کرتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے، پولیس اس کے بارے میں کیا لکھ دیتی ہے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ جو اجاز صاحب بات کر رہے ہیں نا، ہم تو عدالتوں کے اندر قانون کی بالادستی کے پاسبان ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں اس طرح کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں وکلا کا قصور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کے اندر ججز کی کمزوری ہے۔ وکلا کے اس کے اندر کیا رول آیا پھر؟ جی میں کرتا ہوں۔ وہاں پہ جو وہ کلرک تھا رانا محبوب، اس نے کہا کہ میں وکیل ہوں، یا یہ معاملات میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ لوں گا، کر لوں گا، آپ کا یہ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ اچھا، انہوں نے جج صاحب نے لکھا کہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا،
حد تک میز رویہ تھا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ان کا رویہ جو ہے دیکھو جی، میں رانا جو ہے جس کا مذکور آپ جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں، اس کے رویے کا آج سے نہیں، میں جب سے اس پیشے میں اس وقت سے ناقد ہوں. نہ تو وہ بنیادی طور پہ وکیل ہے، آپ اسے بار بار وکیل کہہ رہے ہو، وہ جسٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ایک نمائندے کے طور پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایڈوائزر بھی وہ کیا فائلیں اٹھا کے آ جاتا ہے، نہ اس کو بازو کا پتہ ہوتا ہے نہ ٹانگ کا پتہ ہوتا ہے. اس نے جس مقدمہ کی پیروی کرنی ہوتی ہے اسی کے اندر اس نے عدالت کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرنی ہوتی ہے اور ماحول کو خراب کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ماحول خراب کرتے ہیں، فاضل جاج صاحب یا توہین عدالت کرتے ہیں، تو 3 سال انہوں نے سزا دی، وہ ٹھیک ہے؟ 3 ماہ سوری جو نہیں، جب بنیادی طور پر مقدمے کی سماعت کا اختیار یہ جج صاحب کو حاصل نہیں. مقدمے کو چھوڑ دیں، مقدمے کو چھوڑ دیں. میں یہ عدالتیں جو ہیں ان کا ایک احترام ہے کہ نہیں؟ سر سب سے پہلے عدالتوں کے احترام سے کوئی بھی منکر نہیں ہے. اس کے میں 1 منٹ سر وضاحت کر، 1 منٹ سر، نہیں یہ تو ریاض روکر صاحب ایسے کہہ رہے ہیں. اگر وہ مقدمہ سن نہیں سکتے تھے تو فاضل وکیل صاحب، صدر صاحب بار کے زید یار اپنا گوندل صاحب، آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے وکالت نامہ جمع کروا رکھا تھا. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ قابل سماعت کیس ان کے یہ نہیں سن سکتے تو وہ وکالت نامہ انہوں نے کیوں دیا؟ سر یہ پتہ ہے کہ جسٹیفیکیشن ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یہاں میں بھائی جاز کی تصحیح کر دوں. جی جی، مقدمہ قابل سماعت ہو یا نہ قابل سماعت ہو، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنے سائل کا وکالت نامہ دینا وکیل کی کوئی کمزوری یا گناہ نہیں ہے. نہیں انہوں نے میری بات کمپلیٹ ہے. اب وکیل وکالت نامہ دے دیتا ہے کورٹ کے اندر، وکالت نامہ دینے کے بعد ہی اس نے موقف دینا ہے عدالت کو کہ جج صاحب یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. اب یہ قدغن لگانا کہ انہوں نے وکالت نامہ کیوں دیا، یہ ان کا قانونی حق ہے. نہیں، ارے سنیں نا، انہوں نے دیا تھا حسن علی کا وکالت نامہ، جبکہ سزا ہو رہی ہے ڈپٹی کمشنر اے سی اور رانا محبوب کو. ان کے تو وہ وکیل ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کیس پہ بحث کرنی تھی، وہ قابل سماعت ہوتا یا نہ ہوتا. یہ ایک سزا دی گئی ہے، ایک علیحدہ میٹر. جو بھائی جاز ابھی بیان کر رہے ہیں، یہ تو صدر صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے اپنا بیان کر دی ہوا ہے کہ ہمیں نہ تو کوئی کنسرن ہے ڈی سی صاحب سے، نہ اے سی صاحب سے، نہ ہم ان کے وکیل ہیں. ہم وکیل ہیں اپنے سائل کے. عدالت کا جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تنازعہ بنا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہمارا تو موقف یہ ہے، جج صاحب ہمیں کیوں نہیں سن رہے تھے؟ جج صاحب کہیں اپنے آپ کو طاقتور تو شو نہیں کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا چلوں، عدالت کا ماحول جو ہے ملک صاحب، آپ تینوں معتبر برادران بیٹھے ہیں، عدالت کا ماحول جو ہے فرینڈلی ہونا چاہیے، نہ صرف وکیل کے لیے بلکہ سائلین کے لیے بھی. عدالت یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی شہنشاہ یا کوئی جاگیردار یا چودھری بیٹھا ہوا ہے. عدالت میں تو ایسے فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے کہ ایک معمولی سا شہری بھی جائے وہ ہیزیٹیشن فیل نہ کرے. یہاں تو وکیلوں کو جناب توہین عدالت کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے. جو عدالت توہین عدالت، جو ایکسپیرینس لرنرڈ اور لائسنس ہولڈر وکلا پر عائد کر سکتی ہے، عام عوام کے اوپر، سویلین کے اوپر اس کا کتنا پریشر ہوگا آپ خود امیجن کیجیے. پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں. اچھا، اگر انہوں نے توہین عدالت کی رانا محبوب، تو وہ سزا تو دیکھ سکتے تھے، انہوں نے سزا، کسی کو بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے درست سزا دی، انہوں نے بدتمیزی کی، ان کو سزا مل گئی. ان کا اپنا پرابلم ہے. اس کے بعد اے سی اور ڈی سی صاحب کی باری آئی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو صحیح ڈیفینڈ نہ کیا اور وہ بھی اس کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے، اس سے تو وکلا کا تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، سزا دی، وہ آگے ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، قانونی پروسیس سے چلتا رہے. اس کے بعد دوسرے دن جب وہ ہائی کورٹ سے ہو کے آگے وہ سزا معطل ہو گئی. اچھا، جو وکیل صاحبان وہاں پہ کچھ چاند تقریباً کتنی تعداد کی؟ تقریباً 7 سے 10. کس کو؟ ویڈیو میں جو 7 سے 10 وکیل ہیں. کتنے وکیل نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں؟ آ رہے ہیں 10-12 وکیل واضح نظر آ رہے ہیں. اچھا، انہوں نے وہ ڈائس کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اس میں کافی کچھ میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا جو سننے میں آیا، اور اٹھا کے اندر لے گئے. انہوں نے چلے وہ کچھ بھی کر رہے تھے، ان وکلے نے زیادتی کی کہ نہیں کی، قانون کو ہاتھ میں لیا نہیں لیا؟ دیکھو جی، گزارش یہ ہے، جو وقوع عدالت کے اندر دوبارہ جس کا بھی آپ مینشن کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی تو بیک گراؤنڈ ہے نا. گو یہ قابل افسوس وقوع ہے جتنا بھی ہوا ہے. اب میری بات تو چلنے دینا بھائی، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل افسوس وقوع ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا عدالت کے اندر، ہو گیا. گزارش یہ، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اس دن یہ وکلا حضرات جو ہیں، یہ کوئی جتھے یا دھڑے کی شکل میں وہاں نہیں گئے ہیں.
یہ بھی میں آپ کو جو ہے درستگی کرتا چلوں، یہ جو مسکنسپشن آ رہا ہے نا عوام کے اندر اس ویڈیو کا، میری مجھے بات کرنے دیں، آپ کر لینا. گزارش یہ، آپ بخوبی جانتے ہیں ماشاءاللہ دونوں برادران سینئر صحافی بھی ہیں، عدالت کے اندر ہر وقت اجاز صاحب بھی جانتے ہیں 2 4 5 10 وکلا ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اپنے اپنے کیسز کے ریفرنس سے، اپنے مسائل کے سولوشن کے لیے گئے ہیں. یہ صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، اکا دکا ان کے ساتھ لوگ گئے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ معزز جج صاحب سے ہم نیگوسیشن کریں کہ سر جو آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے وکلا دوست کے خلاف جو ہے، یہ بار کے جو عہدے داران کے خلاف، آپ کو جو ہے یہ کم از کم جو ہے سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا. آپ کو وکلا کے خلاف جو ہے توہین عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا. وکیل کا عدالت میں بولنا ووکل سسٹم اللہ کی طرف سے دیا گیا، چاہے وہ اس کا اونچا ہو یا نیچا ہو، اس کا حق ہے. سر وہ تو پھر انسیڈنٹ کریٹ ہو گیا نا، اس کی تو میں مذمت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو قابل افسوس ہوا. یہ تو میں بار بار فضول ہے جی. آپ نے جو مووی دیکھی ہے نا بھائی ملک صاحب، وہ آپ نے وہ کمرے کی حد تک دیکھی ہے، بعد میں پھر جو ہے اس کو پروپیگنڈا کیا کہ اس کو اٹھا لیا جی، اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا، گاڑی میں ڈال لیا. وہ گڑیا تھوڑی تھی، وہ کھلونا تھوڑا سا ایسے اٹھا. اس کے ملازمین ہیں عدالت کے اندر جو ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے. وہ 3 ملازم بھی تو اندر جا رہے ہیں باوردی، ان کو بھی شٹ اپ کال دے کے چلو پھر جھگڑے میں تو ایسے جب جھگڑا بن جاتا ہے نا جی، اس میں تو ایسے ہو جاتا ہے. اچھا میں اب اس میں تھوڑی سی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں. گزارش ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے ڈاکٹر صاحب بھی اور تمام وکلاء بھی، لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کروں گا کہ عوام ہمیشہ حق چاہتی ہے، پارٹی بازی نہیں چاہتی. جس دن سزا ہوئی نا ڈی سی صاحب کو اور اے سی صاحب کو، سر گزارش ہے تھوڑا سا آپ اس پہ ریمائنڈ کر لیں کہ فاضل سر میں یہاں سوری انٹرپشن کروں گا، بھائی اجاز کو کرنا نہیں چاہیے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کی، جناب عوام کے حقوق کی بالادستی کے لمبردار ہم وکیل ہیں. میں بتاتا ہوں گزارش میری گزارش یہ ہے، جب ایک یونین کونسل کے اندر بندہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جاتا ہے اور اسے 1000 2000 روپے مانگے جاتے ہیں، 1 2 3 4، جب بندہ ایف آئی آر لینے کے لیے تھانے متعلقہ جاتا ہے کسی بھی، وہاں اس سے پیسے طلب کیے جاتے ہیں. جناب جب بندہ کسی ہسپتال میں جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں. جناب جس وقت بندہ مختلف دفاتر کے اندر جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر بینگ اے لائر میں جاتا ہوں، اور یہی سر آپ پرسنل بات نہ کریں. اب یہاں پہ اگر سیکٹری کو 500 روپیہ دینا ہے، وکیل کو لے کے آئیں گے تو 7000 دینا پڑ جاتا ہے. یہ آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کیا بات ہے؟ آپ کی فیسیں تو دیکھیں نا آسمانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. آپ بطور ناظم جو ہے یونین کونسل رہے ہیں، پھر آپ کے پرسنل ایکسپیرینس ہوگا، آپ ایک سے جو ہے 1000 لیتے ہوں گے، آپ وکیل سے 5000 لیتے ہوں گے. یہ پھر آپ اپنا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے. نہیں موضوع نہیں ہے، بات یہ ہے وکیل تحفظ کرتا ہے، وکیل کو لڑنا پڑتا ہے عوام کے لیے. دیکھیں نا جب کوئی بندہ جا کے لڑے گا نہیں، جب وکیل لڑے گا کسی کے مفادات آگے بندہ نہیں ہے، وہ عوام نہیں ہے جس کے خلاف آپ جھوٹا پرچہ کرواتے ہیں، وہ بھی تو عوام ہے. جھوٹا پرچہ نہیں، وہ عوام کا استحصال کیوں کر رہا ہے؟ وہ عوام کا استحصال سر یہ آپ کو رائٹ نہیں ہے. لڑے گا، وکیل جب وکیل لڑے گا وہ نہیں، وکیل کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یونین کونسل میں جائے. نہیں سر اس کو چھوڑ آپ اس کو چھوڑیں. لوگوں کا جب ارے سنیں نا میرے بھائی جان جیسے صحافی جب لوگوں کا صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کریں گے، وکیل کو مجبوراً میں اچھا چلیں آپ کریں. اچھا سر کریں، آپ کریں، لیکن آج کا موضوع جو ہے اس پہ رہے نا آپ. اچھا آج کا موضوع جو تھا جو ججز کے ساتھ ہوا، وکلا نے کیا، ٹھیک ہوا سر؟ 100% ظلم ہوا، زیادتی ہوئی. کسی عام بندے میں ایک سنیں نا، ایک بندہ کرتا اگر کوئی سر، ایک مجھے بات کرنے دیں آپ سوال نہ کرنا. گزارش یہ ہے کہ میں وہ بات کرنے لگا تھا جس وجہ سے یہ سارا پرابلم ہوا. انہوں نے ایک موقف دیا ہے، اب میں موقف دیتا ہوں جو دوسرا ہے کہ زید یار گوندل صاحب ان کے پاس گئے، جج صاحب کے پاس، کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، مجھے آپ سننا چاہیے تھا. اس نے کہا جی آپ کیس، میں آپ کا کیس سنوں گا، یہ توہین عدالت والا کیس میں تو آپ کا وکالت نامہ ہی کوئی نہیں ہے.
وہاں پہ ان کی ہوئی تھوڑی سی تلخلامی تو میں ہوگی جج صاحب کی اور صدر صاحب کی. نہیں جج صاحب آپ یہ ارے سن لینا دیکھ رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے. میں دیکھ رہا تھا. آپ اتنے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. جج صاحب نے, آپ تو اس وقت موجود تھے, آپ کے پاس ہیئر سے ہے, میں سنی سنائی آپ کے پاس بات ہے, مصدقہ بات کوئی نہیں ہے. اگلی بات سنیں نا. اچھا آپ اس کا جواب دے لیجیے نا, سنیں نا آپ جواب دیجیے گا. اچھا انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا صدر صاحب کو بھی اور ڈی پی او صاحب کو بھی, کیونکہ انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو جیل پہنچانا ہے. وہ تو آلریڈی ہو گیا نا جی, جب وہ فرار ہو گئے جیل گئے کوئی نہیں. تو صحیح نا, صدر بار کی بات ہو رہی ہے نا, ان کو انہوں نے توہین عدالت کا ایک نوٹس جاری کیا ہے. جی بھائی سر گزارش ہے, اس کی ڈیٹ تھی میرے حال میں 28 تھی شاید, وقوع ہو رہا ہے 27 کو شاید, مطلب ایک دن پہلے کا. آپ یہ بات کہ جی آپ نے ہمیں یہ شوکاز نوٹس کیوں جاری کیا ہے, جب انہوں نے بلایا تھا آپ کو سننے کے لیے بلایا تھا نا, ڈیٹ دی تھی, اس سے ایک دن پہلے جانا کہ جی ہم بات کرنے گئے تھے جج صاحب کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے صدر صاحب, میں کہتا ہوں یہ غلط ہوگا, انہوں نے نوٹس غلط دیا ہوگا, آئین کے خلاف دیا ہوگا, مجھے نہیں علم, لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی آپ پرسوں پیش ہوں, اب آپ کل چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ وکلاء بیٹھے تھے, ہم تو ویسے بات کرنے گئے تھے. دیکھیے صدر صاحب ساتھ نہیں گئے تھے, صدر صاحب ساتھ میں نہیں تھے, وہاں پہ سیکرٹری صاحب تھے اور ان کے ساتھ چند وکلاء تھے. وہاں پہ جا کے ایک وقوع, میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک وقوع پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد کیا وکلاء کا یا بار کا یہ حق نہیں تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, وکیل جذباتی ہیں, انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ غلط ہو گیا ہے. آپ نے وہاں پہ پولیس کو دھمکیاں دی, جب وہ دوبارہ جج صاحب بیٹھے پولیس منگوا کے, تو وکلاء نے ان کو دھمکیاں دی کہ ہم آپ کو جلا دیں گے, آپ نکل جائیں, اور پولیس وہاں سے نکل گئی. بجائے اس کے کہ اس معاملے کو آپ سالو کرتے, سینئر وکلاء سالو کرتے, آپ سارے کے سارے ان وکلاء کے حمایتی بن کے جج صاحب کے خلاف آپ نے ایک محاذ کھڑا کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ تھی وہ زیادتی. وہ وقوع ہو گیا, آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں, جذبات میں ہو گیا. گزارش یہ ہے, اب آپ نے اپنا موقف دے لیا ہے, مجھے شارٹ سا جو ہے نا اس کا جواب دے لینے دیں. آپ نے جتنی یہ نام نہاد سٹوری سنائی ہے, جو کچی سٹوری ہے میرے نزدیک, ٹھیک ہو گیا. گزارش اس طرح ہے کہ جج صاحب کو اتنی وہ کون سی اتنی جلدی تھی, اجلت تھی, وہ کون سے موٹیویشنز تھے پیچھے کہ انہوں نے ایک روز کے بعد ہی انہیں شوکاز نوٹس جاری کر دیا. میں یہ مان لیتا ہوں, تو آپ بتائیں نا آپ کو کیا جلدی تھی کہ آپ نوٹس سے پہلے چلے گئے, آپ تو جج صاحب سے بھی مطلب جلد باز نکلے نا. سر ارے سن تو لیں, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے, آپ نے تو اس سے بھی زیادہ جلدی کر, ہم نے یہ نہیں کہتے, ڈیفینس نہیں کر رہے ان کو, انہوں نے ایک نوٹس دیا سر 2 دن کا, آپ جلد باز زیادہ نہیں نکلے ان سے, آپ ایک دن پہلے چلے گئے. میں عدلیہ کا وہ اینٹی سر, آپ عدلیہ دیکھیے, آپ ایک جج صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اپنا دفاع, اور غیر ضروری یقین کریں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا یہ فرضی کہانیاں سنا رہا ہوں. دیکھیں نوٹس ثبوت ہے ایک, یہ اتھینٹک بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شوکاز نوٹس دیا, اس کا ثبوت موجود ہے. وکلاء وہاں پہ گئے ایک دن پہلے, انہوں نے جو وہاں پہ کیا وہ سی سی ٹی وی کیمرے عدالت کے موجود ہیں, بلکہ آپ کے وکلاء نے بھی وائرل کی. سر ایک عرض سنیں جو شاید کم بندوں کو پتا ہے, وکلاء نے ویڈیو بنا کے بھی وائرل کی. پروگرام کو لے کے آگے چلنے دیں. جج صاحب نے پہلے فیصلے میں بھی تو لکھا تھا نا کہ جو بار صدر ہیں زید یار گوندل صاحب, انہوں نے دھمکیاں دی. وہ تو ہے, اس سے انکار نہیں ہے. میں یہ گزارش پھر اپنے چیمبر میں بھی تو پروڈکشن دی نا ڈی سی صاحب کو, ریسی صاحب کو سزا کے بعد. کس کے چیمبر میں؟ سر آپ کے سابقہ صدر محمود پرویز رانجھا صاحب کا بیان ہے, آن دی ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ بابت میرا. اچھا وہ جو انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ دھمکیاں دی, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کس کو دھمکیاں کس نے دی؟ جج صاحب نے لکھا کہ مجھے دھمکیاں دی. سر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اپنا بندے کا جو ہے نا ووکل سسٹم فطری ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں بولتا ہوں نا کسی محفل میں بیٹھ کے, جیسے ہم 4 بھائی بیٹھے ہیں, تو شاید آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہو کہ یہ ریش ہو رہے ہیں, یہ مطلب غصے میں ہے, فطری چیز ہے یہ. ٹھیک ہو گیا, لیکن جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے تھی نا. سمجھ لیا, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ وہاں ہوگی. حالانکہ میں اب مثلا مثال طور میں حاجی صاحب سے, آپ سے, بھائی سے بات کروں گا نا, جس وقت میں بات کرتا ہوں کو میرا امپریشن اس طرح کا ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ میں لڑنے لگا. لیکن جب لڑنے لگتا ہے میں کہتا ہوں کوئی بات, میں کہتا ہوں کہ جی کوئی نہیں, بات سارے محسوس نہ کریں, تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے نا. اچھا جی, جو ہمارے انجمن تاجران کے صدر ہیں مرزا عبدل حمید صاحب, مجید صاحب, سر حاجی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ویڈیو کو دیکھی ہوگی جب وہ اے سی اور ڈی سی صاحب کو سزا ہوگی, پولیس ان کو لے کے جا رہی ہے, ساتھ ایلیٹ بھی تھی, کافی زیادہ پولیس تھی, وہ کیسے فرار ہو گیا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی, میں نے تو پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے کہ فرار
ہوئے نہیں ہیں, کیے گئے ہیں, یہ سب جو ہے ہمارے انتظامیہ جو ہے سب نیچے سے لے کر اوپر تک ملی ہوئی ہے. یہ ہمارے, میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا, ہمارے تھانے دیکھ لو, عدالتیں دیکھ لو, ہمارے پٹواری دیکھ لو, کوئی بھی جو پہلے بھی وکیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی کو بھی پیسہ نہیں دو تو کام نہیں ہوتا, اگر پیسہ دے بھی دیتے ہیں تو پھر بھی کام نہیں کرتے. یہ ہمارے خاص کر جو ادھر ٹوپا صاحب لگے ہوئے ہیں, سی ٹی ایس ایچ او ہمارے ایم این اے صاحب نے لگوائے ہوئے ہیں, یا ایم پی نے, جس نے بھی انتظامیہ نے لگوائے ہوئے ہیں ان کو. یہ دیکھو, یہ ایک تو چھوٹا ٹوپا ہوتا ہے نا, یہ اتنا بڑا ٹوپا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے سر, یہ اجی صاحب یہ بعد میں کر لیجیے گا, اسپیشل پروگرام رکھیں گے آپ کا. چلو ٹاپک کی طرف آ جائیں سر, کوئی ٹھیک ہے, کافی عوام کا کوئی خیال نہیں ہے کسی کو, نہ ہمارے وکیل بھائیوں کو ہے, نہ ججز کو ہے, نہ ہمارے تھانوں میں ہے, نہ ڈی پی او کو ہے, نہ ڈی سی او کو. ان کو کیوں ہوگا, وہ ان کا تو کہنا مان کے وہ پرچے دے دیتے ہیں, وہ کیوں کریں گے یہ. ہمارے ڈی سی او صاحب تھے نا, انہوں نے 1-2 مہینہ بہت اچھی کمائی کی ہے, جس کا میں گواہ ہوں. ادھر سبز منڈی میں انہوں نے آ کر اے سی صاحب کو بول کر 5-5 ہزار روپیہ روزانہ کا ہر ریڈی والے کو جرمانہ کیا ہے. لیکن وہ 5-5 ہزار روپیہ کدھر گیا ہے؟ وہ سارا 5-5 ہزار روپیہ جو جن سے لیا گیا ہے ان کی بد دعائیں ان کو لگی ہیں, یہ چلے گئے ہیں, اور یہ تو چلے گئے ہیں, لیکن پیچھے منڈی کا نظام سارا یہ درم برم کر کے چلے گئے ہیں. میری بات سن لو تھوڑی. اور یہ ٹوپا صاحب ہے, پورے ہمارے انتظامیہ کو معلوم ہے کہ یہ منڈی بالدین میں کیا کر رہے ہیں. انتظامیہ خاموش ہے. میں چاہتا ہوں, جانتا ہوں کہ یہ جب انتظامیہ خاموش ہے, کس لیے خاموش ہے؟ یہ ٹوپا صاحب سے حصہ تو نہیں لیتے. سر یہ پروگرام حاجی صاحب رکھیں گے نا, یہ پروگرام رکھیں گے, اس پہ سارا رکھ لیں گے نا. وکیل بھائی ہیں وہ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کو بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے, اور ہمارے ججز بھائی جو ہیں ان کو بھی نرمی اختیار کر کے اس معاملے کو سمیٹنا چاہیے. جو پہلے یہ فرار ہوئے ہیں نا, یہ ایسے نہیں ہوئے, یہ ہمارے پولیس والوں نے کیا ہے, یہ پولیس والوں نے فرار کیا ہے. سارا مسئلہ پولیس والوں کی وجہ سے یہ بنا ہے. وہ کیسے فرار ہو گئے اے سی اور ڈی سی صاحبان؟ ہاں یہ بتاؤ کیسے فرار ہو گئے؟ جائے صاحب نے لکھا تھا کہ ان کو وہاں پہ گجرات جیل لے کے جانا ہے, وہ جیل میں بھی نہیں گئے, وہ باروں بار ہی لاہور ہو گیا کام. سر یہ جو وہاں سے فرار ہوئے نا ملک صاحب, اس کے متعلق تو موقف جو ہے وہ محکمہ پولیس دے سکتا ہے, وہ کیسے فرار ہوئے, یہ وکلا کا تھوڑی رول ہے اس کے اندر. اچھا کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ ایسے فرار ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. نواز شریف نہیں ہو سکتا. دیکھیے نواز شریف اور زرداری وہ تو فرار ہو نہیں سکتے. ڈپٹی کمشنر اے سی آج وہ فرعون ہے, اتنے طاقتور تھے کہ فرار ہو گئے. یہاں پہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ طاقتور کے لیے یہاں پہ قانون جو ہے وہ اور ہے, اور غریب آدمی کے لیے اور ہے. ساری اس کے اندر تو دو رائے ہی کوئی نہیں نا ہے. ہم کب اس سے متفق نہیں ہے بات سے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں, یہ قانون دو نہیں ہونے چاہیے, ایک ہونا چاہیے. یہی تو وکلا کی اسٹرگل ہے, اسی لیے تو ہم اپنا خون بہاتے پھر رہے ہیں. اچھا سر, میں یہاں سے تھوڑا انٹرپٹ کروں آپ کو. گزارش یہ ہے کہ ہم وکلا جو ہیں خواہش مند ہیں اس مملکت پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کے. قانون کی بالادستی ہماری نگاہ کے اندر کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو صحت اور تعلیم کی فیسلٹیز میسر ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر انسان کو آزادی گفتار حاصل ہونی چاہیے. سر نہیں, آپ یہ نہ کریں, وکیل کا یہ کام نہیں ہے سر. وکیل کا کام انصاف تک تو ہے. نہیں کیوں نہیں, لیکن پبلک میں سیاست نہ کریں. نہیں میری بات, وکیل سیاست نہیں کر سکتا. کریں آپ, پورا رائٹ ہے وکیل کو. وکیل جب قائد اعظم نے سیاست نہیں کی, قائد اعظم وکیل نہیں تھے. سطح پہ آئیں گے پھر ہے نا, بطور وکیل بات ہو رہی ہے نا سر. بطور وکیل آج کا موضوع ہے. اے سی ڈی سی صاحب کا وہاں پہ جیل جانا ضروری تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا چلے گئے؟ اور وکلا کی ہماری بار کا مکمل متفقہ یہ ابھی آج بھی جو ہے کنسپشن ہے کہ ہم ڈی سی یا جو اے سی تھا مذکورہ, ان کے ہم کبھی بھی حامی تھے, ہیں نہ آئندہ ہوں گے. ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ جیل جاتے ہیں, وہ جیل نہیں جاتے. اگر انہوں نے ایلیگل سٹیپ کیا, عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے, وہ جیل جائے. ہمارے وہ رشتہ دار نہیں ہے.
वकील, बतौर वकील उनको जेल जाना चाहिए था कि वो यहाँ से भाग के वहाँ चले जाते, ये ठीक था? सर 100% उन्हें जेल जाना चाहिए था। जब गरीब आदमी जाता है उनके जाने में क्या हर्ज है? सर उनको भगाया गया है सर, वो भगाने वाले पकड़ देना, ये मिसाल ये पुलिस नहीं भगाया ना जी उनको, पुलिस पकड़ी गई है, पुलिस मेलाफाइड है। इन्होंने भगाया। हम तो इस बात अब 1 मिनट मुझे टाइम दे सर। ये बताइए कि उसके बाद जो वाकया हो गया वकला का, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत हुआ है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। किया भी उन्होंने है जो कानून के रखवाले। नहीं, इधर उंगली ना मलिक साहब उठाए मादरत के साथ। नहीं, उन्होंने नहीं किया, ये हुआ है उनके इलीगल स्टेप्स और धमकियां देने से जज साहब को। ठीक हो गया, इंतजामिया हमारे वकला के, हम तो वकील हैं, हमारे पास शराब बेचने वाला भी आएगा, मुलजम होगी, हमारे पास जुआ करने वाला भी आएगा, मुलजम होगी। हम अगर जाके इनकी सिफारिश करें थाना में मुतलका में, तो हम उनके साथी हैं। बेल करवाने में या मिसाल के तौर पे उनको कानूनी मुआवनत देने में हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा पेशा है। मैं बताता हूँ सर, मेरा ख्याल है जैसे SHO हमारे मंडी बहुद्दीन में लगे हुए हैं, आपके पास जाएगा ही कोई नहीं। वो अलग से बात है हाजी साहब, वो अलग से बात है। मुझे एक मौका दे। DPO साहब मुअत्तल हुए, DSP सदर मुअत्तल हुए, थाना सिविल लाइन मुअत्तल हुए, ये दुरुस्त मुअत्तल हुए ना, उनको ये हालात उनके इल्म में थे, उन्होंने कंट्रोल ठीक नहीं किया, कंट्रोल करने चाहिए थे। मैं एक अर्ज क्या कहेंगे, और उनको ACDC साहब को भगाने में भी उनका किरदार। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये दुनिया की तारीख है कि जहाँ पे भी ताकत किसी एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, वहाँ से फ़रौनियत ही जन्म लेती है, इंसानियत जन्म नहीं लेती। तो वो खा बार एसोसिएशन हो, डिप्टी कमिश्नर मंडी बहुद्दीन हो, या मैं जज साहब का भी नाम यहाँ पे ही लूँगा, चलो कोई जरूरत नहीं। सुन लेना, अगर ताकत आप, इन्होंने कहा ना कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, क्या कानून की बालादस्ती ये है कि मंडी बहुद्दीन का कोई वकील सरेआम फायरिंग करे, बंदा मार दे, अच्छा जुर्म करे, गालियां निकाले, किसी SP की, किसी DPO की, किसी पुलिसमैन की जुर्रत नहीं उसके खिलाफ सर्जिश भी करे और पर्चा भी दे। अगर वो पर्चा देता है, मजबूर हो जाता है, तो पूरी बार हड़ताल कर देती है। इसका मैं खुद जामन और गवाह हूं कि वकील के खिलाफ पर्चा देना ऐसे है जैसे आसमान पे वो क्या कहते हैं, सातवें आसमान को हाथ लगाना था। सर ये क्या मुकद्दस हस्तियां हैं कि इन्होंने जुर्म करना है। अरे सुने सर, ये हकायक हैं, सारा हकायक हैं। नहीं, आप बर्दाश्त करें ना सर, अभी सब्र करें ना, अभी सब्र करें ना, बात मुकम्मल तो हो लेना ना, बात तो मुकम्मल हो जाए ना भाई। 4 बातें मुझे आप क्या करते हैं? नहीं आप ऐसे नहीं करें, इतना काम नहीं सर, नहीं, एक गुजारिश ये 4 बातें मुझे याद नहीं रहती। चलो अच्छा चलो, मैं बिल्कुल मुजम्मत करता हूं इस बात की, अगर कोई वकील सरेआम कहीं ठीक हो गया, ऐसे नहीं, वो एक पढ़ा लिखा बंदा है वकील, उससे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वकील जो है मुआशरे का बाशऊर एलिमेंट है और वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेगा, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल रेज करना चाहता हूँ इजाज भाई, क्या किसी सवाफी को, क्या किसी सियासतदान को ये हक हासिल है, क्या किसी अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट को ये हक हासिल है कि वो लोगों की जमीनों पर कब्जे करे, वो नाजायज तजावजात करता फिरे, वो इदारों को डरा धमका कर मंथलियां लेता फिरे, वो प्रोटेक्शन तो आप दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं, प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, अब ये है बंदा नजर प्रोटेक्शन आप देते हैं, गवर्नमेंट की जगह है, ये जो है, ये जो बल्दिया की जगह है, ये जगह जनाब जो है अपना मार्केट कमेटी की है, यहाँ मुझे बिठा दो, ये मुझे क्यों बिठा रहे हैं? मैं जी साफी हूँ, मंडी बहुद्दीन का नाम पर साफी हूँ, कोई भी हो, ज्यादती है ना। तो सर देखिए, हमने तो दरखास्त दे रखी है ना, हमने ये दरखास्त गलत करता है, कोई भी करे, अगर गलत करता है कोई भी करे, वो गलत है, गलत। आपका मौका आ गया ना, 100% लेकिन यहाँ पे 100% मुतफिक आपके, लेकिन ये सबूत मौजूद है कि आप ये कर रहे हैं। मौक़िफ़ से भाई हाजी साहब के मौक़िफ़ से, भाई इजाज के मौक़िफ़ से 110% मुतफिक हूँ। गलत करे, किसी भी शोबे का करे, कोई भी गलत करे, गलत है, हम गलत के साथ। अच्छा चलिए, आप आगे चलने दें मुझे। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि जो ये वक़ूआ हुआ है जी भाई, आप देखिए, यकीन कीजिए कि मेरी हमशीरा, मेरी बेटी, मेरी भतीजी खुद लायर हैं। अच्छा, बहनोई मेरा भी वकील है और इस वक्त वो इलेक्शन भी लड़ रहा है।
اسی لیے تو آپ وکلا کے خلاف نہیں بولتے کہ آپ کے گھر میں وکیل ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو سپر سیڈ کر گئے ہیں. آپ کی بطور سیاستدان پرسنالٹی پورے شہر کے اندر ماشاءاللہ بڑی ہیلدی ہے. وہ جب سے وکیل بنے ہیں میرا بھائی جہاز دب کے رہ گیا, ان کا سٹیٹس معاشرے کے اندر اپ ہو گیا. دیکھیے وہ فیملی جیلسی بھی ہو جاتی ہے نا بھائی. ایک منٹ سر, ایک منٹ ایسا وہ ہے اسلام آباد میں ایک جہاں بھی ہو. ارے سن لینا دوسرے نمبر پہ ایک منٹ سر ایک منٹ ارے سن لینا, میں ادھر آ رہا ہوں نا. پولیس کی طرف میں وکلاء کی جتنی قدر کرتا ہوں, دیکھیے عدلیہ بحالی تحریک میں, عدلیہ بحالی تحریک جب شروع ہوئی تھی 7 دفعہ میں جیل میں گیا. ارے سنیں آپ فیس بک کے اوپر آج کل جتنے وکلاء کے جو ہے نا احترام کر رہے ہیں, جتنی محبت کر رہے ہیں, وہ باہر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا سر, عدلیہ بحالی تحریک کا سب سے زیادہ جیلیں کاٹنے والا یہ بندہ بیٹھا ہے. آپ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی, ہڑتالیں کی تھی, سارا کچھ ڈنڈے کھائے تھے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کو معزز اگر معاشرے نے بنایا تو آپ نے ایک معزز جج پہ حملہ کر دیا. یہ کہاں کی مطلب ہے؟ آپ اپنی پرسنالٹی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے جی وہ ایسے ہوا. ایک سمپل بات ہے کہ یہ جرم ہوا ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے, یہ معاشرتی جرم ہے, یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. دیکھیے وہ جج 100% غلط ہوگا, لیکن جو ویڈیو ہمیں نظر آ رہی ہے اس نے تو کوئی ری ایکشن نہیں کیا. آپ کا موقف 100% درست ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے ہونا چاہیے. جب آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں گے, آپ کس طرح دوسرے لوگوں کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ایسے ہوتی ہے؟ مان لیا ہم نے مان لیا کہ وہ غلط تھے. اگین اینڈ اگین اسی وقوعے پر اس کے وہ تو میں نے پہلے یہ ایک ایسا ایشو ہے, واقعہ ہوا ہے, سوچ بات نہیں سر نہیں. آپ پھر ان کو سزا دلائیں. کن کو سزا دلائیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے؟ سر جرم تو ابھی ثابت ہی نہیں ہوا, ابھی تو یہ ایکٹ ہوا ہے, پتہ نہیں وہ اس کے اندر. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جج صاحب کا جیسے جیسے کہانی آگے چلے گی, یہ وہ بات ہے نا, تفتیش ہوگی, اس کے اندر یہ وہ کنسپٹ ہے. سن لینا یہ وہ کنسپٹ ہے, وہ بھائی ہیں آپس میں. جج بھی تو ہم میں سے ہے نا, جج کل پھر ہم ہی ہیں. ایسے نہ کرے شور ڈال کے تو بات نہیں. کمال شور کی بات, دلیل کی بات, دلیل نہیں کر رہے. کمال ہو گیا. ایک سن لینا, یہ جو وکلاء کے حوالے سے پبلک میں ایک بات ہے کہ وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں. یہ تو ایک عام ریسپشن ہے نا کہ ارے سن لینا کہ جی بڑے تو بڑے وکیل کو ہم نے کرنا ہے. وکیل جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنانے جا رہے ہیں, 100% جا رہے ہیں. اچھا سر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کیا ہے یہ مسئلہ ہے ان کا. ارے سنیں نا, یہ مسئلہ ہے باہر اور میرے بھائی, آپ بڑے میری بات سنیں. میرے بھائی جاس نے ایک کامن سا مقولہ بیان کیا ہے, لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ اور پرسپشن پایا جاتا ہے کہ وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. میں آج یہاں بیٹھ کے آن ایئر یہ آپ کی تصحیح کر دوں, وکیل نہ کسی کے جھوٹ کو سچ کرتا ہے نہ سچ کو جھوٹ کرتا ہے. جھوٹ لے کے آتا ہے اجاز جنجوعہ, جھوٹ لے کے آتا ہے ہمارا حاجی مجید صدر انجمن تاجران. بالکل جو یہ کہتا ہے, جو یہ شہادتیں پرووائڈ کرتا ہے, جو یہ ہمیں ایویڈینشیل پروف دیتے ہیں ڈاکومنٹری, ہم نے تو بھائی وہ پیش کرنے ہوتے ہیں. ہم آپ کے ہوتے ہیں ڈاکیا. جھوٹ کو سچ بنانا, سچ کو جھوٹ بنانا بنیادی طور پر رول ہوتا ہے آپ کا, نہ کہ وکیل کا. جو آپ نے دینا ہم نے جج کو بیان کرنا ہے. یہ کمال کر دیا. یہ تو ہر بندے نے اپنا اپنا ڈیفینس رکھا ہوا ہے نا, یہ تو ڈیفینس ہے نا. سر پلیز یہ بتائیں کہ ڈی پی او نے پروٹیکٹ نہیں کیا جج صاحب کو, یہ عدالت کو یہ واقعہ ہوا تو یہ ٹھیک ان کی. سر میں نے تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا کہ سارے کے سارے وقوع کا جو وکلاء نے بھی کیا نا جذبات میں آ کے, سارے وقوع صرف انتظامیہ نہیں, اپنا ڈی پی او منڈی بہودین وہ قصوروار تھا, کیونکہ وہ نیچے لگا ہوا تھا, وہ غلام بنا ہوا تھا صدر بار کا بھی اور ڈپٹی کمشنر کا بھی. صدر بار کا کوئی نہیں, دیکھو میں ثبوت دوں گا اگر کہیں گے تو, لیکن آپ بڑے معزز ہیں, آپ ایسے نہ کریں. وہ ہمیں ہمارے پاس پتہ ہے سارا کچھ ہے نا. گزارش 100% درست ہوئے ہیں. ابھی بھی پولیس یہاں منڈی بہودی میں کافی زیادہ دوسرے اجلاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خطرہ ہے, عدالت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نہیں ایک عرض نہیں, ایک تو عدالت کو پروٹیکٹ کریں, دوسرے نمبر پہ یہ خطرہ ہے کہ ہنگامے نہ اٹھ جائیں. یہ وکلاء جو ہیں یہ کوئی ایسا ریئیکٹ نہ کر دیں کہ امن و مان کے صورتحال خراب ہو جائے. جاز بھائی پہلے مظلوم طبقہ ہے اس وقوعے کے حساب سے, انہوں نے کیا کرنا بیچاروں نے. بات یہ ہے, ملک صاحب گزارش یہ ہے, وہ بھی پچھتا رہے ہیں بیچارے, وہ کیا کرنا چاہیے تو ہو گیا. اچھا گزارش یہ ہے, آپ یہ جو پولیس والا آپ نے کوشچن ریز کیا ہے نا بھائی, اب اس سے پہلے بھی مختلف عدالتوں کے اندر ایسے قابل افسوس وقوعات ہوتے رہتے ہیں.
جو قابل مذمت نہیں ہونے چاہیے، لیکن سسٹم سیٹ اپ ایسا چل رہا ہے نا معاشرے کا، ہو جاتا ہے۔ سر مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، آپ دونوں بھائی صحافت سے بلانگ کرتے ہیں، کہ صرف ایک جج کے لیے، مذکورہ جج کے لیے پورے پنجاب کی مشینری حرکت میں آ گئی، اس کے پیچھے وہ کون سے لوازمات ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے؟ میں بتاتا ہوں سر، نہیں آپ جواب نہ دیں، میں دوں گا اس کا سر چھوٹا سا جواب۔ گزارش یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وقوع ہوا تھا منڈی بودین میں، ایک رکشے والوں کو کچھ لوگوں نے مارا تھا۔ ایک ارے سنیں نا، آپ کیسا کر رہے ہیں بھائی جان؟ آپ پرسنل کیوں نہیں ہو رہے؟ میں جواب دوں گا، سنیں نا، ارے تو سن لینا بھائی جان، پھر مجھے کرنے تو دیں۔ بار نے ہڑتال کیوں کی تھی؟ بار نے ہڑتال کا نوٹس کیوں دیا تھا؟ پوری کی پوری بار کیوں ایک بندے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی؟ ایک سن لیں اجاز بھائی، بار تو ایک کمیونٹی ہے نا، چھوڑیں بار تو ایک کمیونٹی ہے، صحافی کے لیے صحافی جو ہے سر یہ سنیں نا، وہ جو جج بیٹھا ہے، وہ جو جج بیٹھا ہے سر، وہ پاکستان کا ایک وہ کیا کہتے ہیں سب سے اہم عہدہ ہے، جس کے لیے بڑی لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ نہ کہیں، آپ بندہ نہ کہیں، وہ سر ایک سیشن جج ہے۔ معلومات نہیں اجاز بھائی آپ کے پاس، آپ اس وقوعے کو جو منسلک کر رہے ہیں نا شہر میں، نہیں آپ نے انتظامی کے کیوں مشنری آ گئی ہے، میں وہ اس کا کلیئر کرتا ہوں نا، وہ جو بھی ہوگا وہ ایک اہم عہدہ ہے، ایسے نہ کریں نا وہ ایک جج ہے۔ نہیں وہ جج نہیں ہے، آپ اس کے پاس لوگوں کو سزا دینے کے اختیارات ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو جیل بھیجتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ جج ہے، اور آپ ایسے نہ کریں۔ جا رہے ہیں، میری بات کچھ اور ہے۔ جی جب بھائی جاز کہتے ہیں نا کہ وکیل کا ساتھ دیتا ہے، صحافی کا ساتھ دیتا ہے، مثال کے طور پر انجمن تاجران کا پریزیڈنٹ ہے، وہ اپنے کسی تاجر کا ساتھ دیتا ہے، بالکل یہ ہوتی ہے ایک برادری، اور یہ اسی لیے نمائندے بنائے جاتے ہیں اپنی برادری کے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے معاملات، لیکن جرائم کو پروٹیکشن کے لیے نہیں، بات کا فہم و تفہیم کے لیے۔ تو کوئی جرم ہی ہے نا، چاہے آپ کرو، میں کروں، یا ملک صاحب کریں، حاجی صاحب کریں، بات جرم کی بات یہ یونینز جو بنائی جاتی ہیں نا، وہ اپنے اراکین کے تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ، حقوق کے، جرائم کے نہیں۔ جو آپ نے پچھلے دنوں وہ شہر کے اندر قابل افسوس واقعہ سرزد ہوا، اس کے متعلق آپ پوائنٹ ریز آؤٹ کر رہے ہو نا، اس کے اندر اگر فرض کرو حاجی مجید ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے اپنی یونین کا، تو ظاہر ہے اس نے اپنے یونین کے بندے کی فیور لینی ہے، جو اگر کوئی وکیل ہے اس نے اپنے وکیل کی فیور کرنی ہے، غلط صحیح کی بات الگ ہے، وہ بات کا میٹر ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ ایک وقوعہ جو منڈی بودین جیسے ڈسٹرکٹ کے اندر کریٹ ہوا ہے، اور فیل فور پورے پنجاب کے اندر آگ لگ گئی ہے، پاکستان میں سمجھ لیں، پاکستان میں سمجھ لیں، سر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب کا جو ہے وہ کزن ہے، کہ بھتیجا ہے، وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ سرگودا کے اندر جج صاحب کی وائف جو ہیں وہ، سر یہ بھی مان لیتے ہیں، سن لینا میری بات کمپلیٹ۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو راؤ صاحب ہیں آئی جی پنجاب، وہ ان کے چچیر کے پتریر ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب بڑے مؤثر اور طاقتور آدمی ہیں، جو ان کے جو ایجنسیاں ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں، ان کے اعلیٰ عہدوں پر جو ہیں ریلیٹیوز جو ہے وہ فائز ہیں۔ ہوگا پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ کہ یہ سارے معاملات کلو آپس میں چین ہوتے بھی ہیں کہ نہیں۔ میری سن لیں، تو آپ منڈی والوں نے ان کے ساتھ کیا آپ دیکھیں نا، ہم نے نہیں، انتظامیہ کے ساتھ کیا۔ بات سنیں، ظاہری بات ہے جج صاحب منڈی بودین کے نہیں ہوں گے، مہمان ہیں ہمارے، آپ سارے وکلا حضرات جنہوں نے یہ وقوعہ کیا منڈی بودین کے ہیں، باہر کے میں سارے وکلا منڈی بودین کے ہیں، اب حل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے لیے جج صاحب انتہائی قابل احترام ہیں۔ ہم عدالت کا یہ دیکھو وقوعہ ہو گیا، وہ آج بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، جو ہوا قابل افسوس ہوا، ہم اس کو کبھی بھی فیور نہیں وکلا کرتے۔ حل بتائیں۔ اس کا حل تو یہی ہے کہ جو مختلف وار سے اب جو دیکھا، اچھا یہاں ایک اور بات پیدا ہو رہی ہے، آغاز کے جو دن گزرے نا اجاز بھائی، اس کے اندر سے اس وقوعہ کی مختلف پنجاب کی بار سے جو ہے مذمت آئی ہے، آپ کے نوٹس میں ہوگی یہ بات۔ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں اور اصل حقائق بارز کے سامنے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے، اور مختلف بار سے اب جو ہے ان کی جو ہے ہمدردی اور سپورٹ کے لیے جو ہے قراردادیں جو ہے وہ منظور کی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے اب یہ سمبڑیال، سیال کوٹ، ملک وال بار، دیگر کئی اور بھی باریں جو ہے ابھی مجھے زبانی نہیں پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں مطلب ان کے جو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، تو اور پھر اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں نا اب اس آہستہ ان کا موقف جو ہے وہ قوت اختیار کرتا ہے جو ان کے پاس بات کلیئر جا رہی ہے۔ حل بتائیں، حل کیا ہے؟
حال تو جی دیکھو، حال تو لڑائی کا حل تو صلح ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیسے صلح ہونی چاہیے؟ تھوڑا ظاہر ہے دونوں فریقین کی عزت نفس کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے بینچ اور بار کے اس تعلق کو دور ہونے کے بجائے جو ہے نا قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک کویسچن ہے بطور عام ایک انسان، عام شہری. جی جی حکم کریں سر. مطلب میں بھی پاکستان کا ایک عام سا شہری ہوں، یہ میرے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے کہ کوئی بندہ اور جو ہے یہ جرم کرتا یا باہر کوئی جرم کرتا، اس کی بھی صلح ہو جانی چاہیے، مطلب ہے سارا کچھ ختم ہو جانا چاہیے. اب میں یہ سوال سر، کوئی بھی دنیا کی لڑائی ہو نا اس کا حل صلح ٹیبل ہے. جیلیں کیوں بھری؟ میں جیل لے دیکھ میری بات سنیں، وہ تو اجاز صاحب یہ موقف تو اجاز صاحب نے پہلے بیان کر دیا ہوا ہے کہ جیلیں جو ہیں کیوں بھری ہوئی. وکلا جرم کرتے ہیں تو ان کی صلح ہونی چاہیے. اچھا مجھے ملک صاحب ایک تو ملک صاحب اس لیے بھری ہوئی ہے، ایک آدمی جرم کرتا ہے ساتھ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ایک تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں میں عام آدمی، میں عام شہری، آپ عام آدمی، عام شہری، عام صحافی نہیں ہو، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، چھوٹے بھائی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو جو عزت بخشی ہے، اللہ پاک نے سمجھ بھی دی ہے صحافت کے. بہت کم منڈی بہت دن کے اندر جو صحافی ہیں جو اللہ کی رحمت سے جو نا آپ کی طرح کی بہترین صحافت کرتے ہیں، آپ زرد صحافت کے قائل نہیں ہیں. گزارش یہ ہے ملک صاحب، پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھ رہا ہوں، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی لڑائی دیکھ لیں، بالآخر وہ مذاکرات سے حل ہوئی ہے، مذاکراتی ٹیبل پہ آ گیا. جی کیا اس کا حل ہے؟ میں گزارش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے بھی اور مرزا صاحب کو، وہی کہہ رہا ہوں. ارے سنیں نا کہ جناب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، جتنی مرضی میں غلط بات کر رہا ہوں نا آپ بعد میں بے شک جواب دے دیں. ارے سنیں نا جی، میں 2 منٹ، آپ نے بولنا کو نہیں. گزارش یہ ہے کہ جو طاقت ہے نا اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ادارے بنتے ہیں. اداروں کی جو طاقت ہے وہ اگر سارے کے سارے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں نا تو یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. ایک عام شعر ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. یہ کبھی دنیا میں نہیں ہو سکتا جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، امن کبھی قائم نہیں ہو سکتا. جو موجودہ صورتحال ہے اس کیس کی، اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ یہ صلح ہونی چاہیے، میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں. لیکن ایک بات جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک عورت چوری کے جرم میں ان کے پاس بطور ملزم مجرم آ گئی تو ایک میرے خیال میں ابو سلیمہ یا کیا نام تھا ان کا، وہ سفارشی مان کے آگے کہ یہ جی بڑے اعلیٰ طبقے کی عورت ہے، اگر ان کو سزا ہوگی تو یہ قبیلہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارشی کو یہ فرمایا تھا کہ وہ ان کا نام لے کے کہ یہی وجہ ہے معاشرے کی تباہی یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو سفارش کے ذریعے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر چھوٹے طبقے کا بندہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے. میرا خیال آپ کا موقع کمپلیٹ ہو گیا. آپ کے شعر کا شعر سے جواب دے لوں پھر سارا ٹائم میں نے تو عرض کی تھی نا، آپ خاموش رہیں گے نا. ملک صاحب شعر ہے، ان کی ساری جو ہے نا تقریر انہوں نے کی ہے لب لباب اس سے یہ انٹرپٹ کرنا. ویسے آپ وکیل بھی ہیں، الزام تھا، آپ وکیل بھی ہیں، لا بھی ہیں، یہ لوگ ہیں وہ پڑے ہوئے، یہ سر ناظرین یہ دیکھ لیجئے، وہی جلوہ یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو سب کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل ہیں، مسند عدل پر وہی یہ ایسے کرتے ہیں وکلا، یہ اپنی طاقت کا ان کو ایسے زوم ہے. میری بے بسی اپنے قاتل سے کہتا ہوں انصاف کر. اچھا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں نا یہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ وکیل ایسے کرتے ہیں، کسی بندے کو بولنے نہیں دیتے. میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ انٹرپٹ نہ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر رزلٹ آ جاتے ہیں. اچھا میں گزارش یہ کروں گا ان کی سزا اب یہ نہیں ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے، اللہ معافی دے کو قید کی جائے، نہیں. سزا کیا ہے؟ سرنڈر کرنا ان وکلاء کا، کیونکہ ان کا جرم اتنا ہی ہے کہ وہ سرنڈر کریں، معذرت کریں، ایک ٹیبل ٹاک ہو جس پہ وہ اپنے جرم کا اقرار کریں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جرم کا اقرار کیا جائے نا، اس کو تو انہوں نے پہلے آپ چھوڑ دیں نا، آپ نہ بولیں نا سر، جو ہے ہماری بات آپ نہ کریں نا، آپ تو نہ کریں نا سر. میری بات جواب ہے بڑا آپ نے پہلے پوائنٹ اٹھایا، آپ یہ جج صاحب کو بتائیں نا سر، یہ بات تو جج صاحب کو آپ بتائیں. وہ مستند اتھینٹک ادارہ ہے، وہ ہمیں لائسنس ایشو کرتا ہے. اگر بار کونسل یہ سمجھا ہے کہ جج صاحب سے زیادتی ہوئی تبھی انہوں نے سسپینڈ کیا ان کے لائسنس، تبھی انہوں نے ان کے جو چیمبرز کو لاک کیا. وہ تو سزا دی ہے نا.
سرنڈر آپ نے تو نہیں کیا, آپ تو ہڑتال کر رہے ہیں, آپ نے تو ہڑتال کی کال کی ہوئی ہے, تو ہم نے رونا نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گیا, ہم روئیں گے نہیں. اب باہر کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سزا غلط دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جس ٹیم نے زیادتی کی ہے اس کو سلنڈر کرنا چاہیے, اور معذرت کر کے کچھ اچھے آدمی اکٹھے ہونے چاہیے جو ان کا جو بہتر سولوشن. یہ تو اس میں تو کوئی دو رہا نے کہا کہ جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, بیٹھنا چاہیے. تو یہ چونکہ وکلا بھی ایک طاقتور طبقہ ہے, اس لیے مظلوم, بہت زیادہ طاقتور جی. نہیں, اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ بتائیے گا کہ اگر یہی واقعہ اگر کسی عام شہری نے کیا ہوتا تو اس کو بھی معافی ہو جانی. سر معاشرے میں سارا بگاڑ جو ہے نا سیاستدانوں اور صحافیوں کا پیدا کیا ہوا ہے. اس کا خاندان بھی اس وقت جیل میں ہونا تھا, بیوی بچے بھی ان کے جیل میں ہونے تھے. بھی سن لیا اور آپ کے پاس جو ہے وہ سوال نامے کی شکل میں آ رہا ہے. کاش کہ میں بادل جائے صاحب کا بھی کر سکتا, ان کا موقف بھی آپ تک پہنچا سکتا کہ یہ جو نیا موقف نہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نمائندہ بھی کوئی یہاں پہ آئے, رابطہ کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا. میں نے کوشش کی ہے کہ غیر جانبدار رہتے ہوئے جو سارا معاملہ آپ تک پہنچانے کی. اسی کے ساتھ ملک روز زبیر کو 94 سے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تمام احباب کا تشریف لانے پر شکر گزار ہوں. اللہ نے کے بعد